بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 10 محرم ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان اپنے اپنے انداز میں اس دن کی مناسبت سے اسے منا رہے ہیں، اور اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا۔ لیکن آج یزیدی ٹولے نے اپنی حرکتیں 10 محرم کو بھی یہ باز نہیں آئے۔ جمشید دستی کے گھر دعویٰ بول دیا گیا، اور 4 اسلامی مہینوں میں آپ کو پتہ ہے لڑائی منع ہے، لیکن یہ شہریار افریدی کے گھر بھی بھاری نفری لے کے گھس گئے، جیسے ہندوستان حملہ کرنے جا ریڈ کر دیا۔ حالانکہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، مرضی کے یزید کا ماتم حرام ہے، ہر دور کے یزید کا ماتم حلال ہے۔ یہ میں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ 2 سال میں ہمیں جو کربلا سمجھ آیا، جو شاید ساری زندگی میں کوئی مولوی کوئی عالم نہ سمجھا سکتا کسی کو۔ پاکستان کی قوم نے ہر ظلم اور ہر ستم برداشت کیا، محسوس کیا، اس میں سے گزرے بھی۔ فلسطین کے لوگوں سے آج میری ملاقات ہوئی، گلے لگ کر روئے بھی، ان سے پرسہ بھی دیا، کیونکہ ہر دور کے مظالم پر آنسو بہانا بھی اجر ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی افضل ہے۔ آگے چل کر میں کچھ مزید خبریں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن چونکہ یہ دن شہدائے کربلا کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت مسلمان اپنے اپنے انداز میں منا رہے ہیں۔ کوئی ڈھول لے کر بجا رہا ہے کہ حسین جیت گیا، کوئی شہنائی بجا کے کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، کوئی سر پہ خاک ڈال کے رو رہا ہے حسین پر، اس کے گھر والوں پر جو ظلم ہوا۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں، جس کو جتنی سمجھ ہے۔ لیکن حسین ایک فرد کا نام نہیں، ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، یہ ایک ادارہ ہے، ایک عروج بندگی ہے، معراج انسانیت ہے، فخر انسانیت ہے، یہ امر الہی کا نمائندہ ہے، یہ کسی حکومت کا نہیں۔ امام حسین کو چاہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آج کے دور کا یزید کے بارے میں بات کرنا۔ فلسفہ حسین جو ہے یہ خوف سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جس میں سے آپ 2 سال میں سے گزر رہے ہیں، جن لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، جو قید خانوں میں تھے، جیلوں میں تھے، زندان میں تھے، جن پر تشدد ہوا، جب اللہ کی رحمت سے وہ کربلا والوں کا کہتے تھے ہم سوچتے تھے تو ہمیں توانائی ملتی تھی۔ نیلسن منڈیلا سے لے کر عمران خان تک آج جو ہمت مل رہی ہے، قربانیاں امام حسین کی سوچتے ہیں۔ اور پھر یہ جواب بھی جو امام حسین کا یزید کو جو امام حسین نے دیا کہ بیعت کریں، تو امام حسین نے سے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی ہر دور میں ایک یزید ہوگا جس کا امام حسین کے ماننے والے حسینی کبھی بیعت نہیں کریں گے، کسی بد کردار، شرابی، عیبی، فاسق کی کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ بیعت آسان الفاظ میں آپ ووٹ کہہ لیں، سپورٹ کہہ لیں، اس کی مدد سے بننے والی زبردستی کی حکومت کہہ لیں، فارم 47 کی حکومت آج کے دور میں نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے۔ یہ فلسفہ حسینیت ہر دور میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یزید کی 3 براعظموں پر حکومت مشتمل تھی۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 72 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن بہت سے لوگوں یہ نہیں پتہ کہ لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ 18,000 علماء اور مفتیوں نے باقاعدہ یزید کی بیعت میں فتوے دیے تھے۔ اور جب آپ حق پہ کھڑے ہوں تو پھر تنہا بھی ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھوں تو ڈر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ 6 ماہ یزید کی بیعت کرنے کے بعد 10 محرم آیا تھا۔ یہ 6 ماہ لاکھوں لوگ یزید کے ساتھ تھے، لاکھوں نے بیعت کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 50 سال صرف ہوئے تھے۔ اس دور کے جو بچے اور جوان تھے وہ بزرگ تھے ہو کر امام حسین کے دور میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر مدینہ کی گلیوں میں سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ جانتے تھے حسین کون ہے، جنت کا سردار، جس جنت میں ہم اپنے سارے اعمال ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم اس جنت میں جائیں۔ اس جنت کا سردار ہے۔ اس کی والدہ بی بی فاطمہ جنت کی خواتین کے سردار، والد علی نانا کائنات کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس طرف یہ ہوں گے حق ہوگا، یہ سادہ سی بات۔ لاکھوں لوگ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ فلسفہ حسین یہی سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف بولنا نا انصافی ہے۔ آپ کے پڑوس میں سے گھر سے کوئی نکل کے کسی پر قبضہ کر لے، اس کی بیوی، ماں، بہن، بیٹی کی چادر چھینے، مال چھینے، کسی کمزور پر ظلم کرے، تو آپ کا ایمان کا تقاضا ہے ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، یا کم از کم دل میں برا کہنا، ورنہ ایمان ختم۔ آج ظالم آپ کو ظلم کرنے سے روکے کہ ٹویٹر دو، اپنا یوٹیوب دو، اٹھا لوں گا، مظلوموں کے حق میں نہیں بولنے دوں گا۔ یاد رکھیں، ظلم پر بات کرنا کوئی سیاست نہیں، کوئی صحافت نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مومنین میں، اگر فاسق کے ہاتھ پر بیعت کرو تو تمہارا اسلام ختم۔ یہ سارا معاملہ ریکگنائز کرنے کا، تسلیم کرنے کا۔ یزید کے ساتھ لاکھوں لوگ موجود تھے، 3 براعظموں میں حکومت تھی، لیکن وہ چاہتا تھا امام حسین اسے ریکگنائز کریں، تسلیم کریں، جیسے آج اسرائیل آپ کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ اب نہیں وہ مانتے فلسطین والے، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ فارم 47 کی حکومت والے کیا کہتے ہیں؟ ریکگنائز کریں، ہمیں تسلیم کریں، ہم ایک قانونی حکومت ہے۔ یزید بھی یہی چاہتا تھا، قانونی حکومت کی سند اسے امام حسین دے دیں، جو انہوں نے نہیں دی۔ 72 نذرانے پیش کر دیے، اللہ کے دربار میں 6 مہینے سے لے کے 57 سال کی عمر تک اپنا سارا خاندان دے دیا، اور آخر میں سجدہ شکر ادا کر کے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اب تو راضی ہے؟ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے تھا۔ امام حسین کو بھی ڈیل کی آفریں کی گئیں، بارہا کہا گیا، انہوں نے اپنا حج عمرے میں بدل دیا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، کوفہ میں آ گئے، وہاں لوگوں کی بے وفائی ہوئی،
لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے رہے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ اس میں بہت سے سبق ہیں سیکھنے کے۔ یقین کریں آج کے دور کا جو لوکل یزید بھی آپ کے ساتھ ظلم کرے اور آپ کا حق ہے اس کے خلاف بولنا، کھڑے ہونا، چاہے وہ جمشید دستی کے گھر پہ قبضہ کرے، شہریار افریدی گھر پہ حملہ کرے، پاکستان کی خواتین عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، میاں آباد فاروق کا بیٹا ہو، ذلت شاہ پر ظلم کرے، ارشد شریف شہید کو شہید کرے، پاکستانیوں کے جان و مال پر قبضہ کرے، ان کے کاروبار تباہ کرے، ان تمام ظالموں کے خلاف یہ حکم ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے۔ عدت جیسے شرعی معاملات پر، یہ سیاست نہیں، صحافت نہیں، یہ حکم الہی ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس راہ میں جو بھی کھڑا ہوگا، جو بھی فلسطین کے لیے کھڑا ہوگا، وہ حسینی ہوگا، وہ اس کا فرقہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جس مذہب مسلک سے آپ کا تعلق ہو۔ اگر آپ ظالم کی مخالفت کریں گے، اس فلسفے پر کھڑے ہوں گے، یہی پیغام ہے کربلا کا اصل میں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے خدا کی قسم۔ یہ بیان حلفی دے کے تحریک انصاف کے جو لوگ جمع ہوئے، 115 نشستیں تو مل گئی نے، مخصوص نشستیں، بڑی پاکستان کی جماعت بھی بن گئے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر گور عمر، ایوب علی اصغر، چودھری عثمان اور یہ 7 لوگ جو آزاد لڑے تھے، یہ بھی اپنے بیان جمع کروا رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد اور فیصل امین 2 سنی اتحاد کونسل میں رہ گئے، ایک وہ لوٹا شاید وسیم قادر، اور لیکن دیکھیں ایک رکن بھی نہیں ٹوٹا، ایک بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ فلسفہ حسینی کا نام، یہ سیاست نہیں رہی۔ اب یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، سیاست بہت پیچھے رہ گئی۔ جمشید دستی نام لے کے کرنل گلزار کا کہہ رہا ہے 225 پولیس والے لوگ اس کے گھر پہ حملہ کرتے، دیواریں پھلانگتے، وجہ کیا ہے؟ کیا وہ سیاست کار ایک بیان حلفی دے رہا ہے؟ قانونی، آئینی، جمہوری، اخلاقی حق ہے اس کا۔ جمشید دستی کا بیان سنیں، آپ سنا ہوگا بلکہ آپ نے۔ اور یہ عمران خان سے کیا کہتے ہیں کہ تم نے 9 مئی کروایا، معافی مانگ لو۔ عمران خان کہتا ہے میں نے نہیں کیا، معافی آپ مانگے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تمہیں بین کر دیں گے، ہم تمہارا مینڈیٹ چھین لیں گے، ہم تمہیں کالعدم کر دیں گے، ہم تمہارے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیں گے۔ وجہ بڑی سادی سی، نہ کوئی ثبوت، نہ آئینی، نہ قانونی۔ اور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج خالد ارشد سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات 11 بجے تک آپ یہ کیس چلاتے رہے، آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ یہ جو دلائل دیے ہوئے ہیں، اس میں پروسیکیوشن کے 1 منٹ کے دلائل بنا لیے، وکلا 4 گھنٹے بولتے رہے، کوئی دلائل نہیں بنائے۔ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے باخدا۔ خان تو 9 مئی میں قید تھا، اسے تو حالات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ کہیں معافی مانگ لیں، ہم چھوڑ دیں گے، دوسرے معنوں میں ڈیل کریں، مطلب بیعت کریں دوسرے معنوں میں۔ اور وہ کہتا ہے نہیں، مجھے پھانسی پہ چڑھا دو، مجھے ساری زندگی جیل میں رکھ دو، میں کبھی تمہارے سنوں۔ یہ سیاست نہیں ہے، سیاست بہت پیچھے چلی گئی، بہت پیچھے چلی گئی۔ وہ کہتا ہے سر نہیں جھکاؤں گا۔ ارشد شریف شہید نے یہی کہا تھا، 2 سال پرانا اس کا پروگرام اٹھا کے دیکھ، اس نے یہ کہا تھا کربلا درس دیتا ہے کہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، اور اپنے عمل سے ثابت کیا ارشد شریف، اور اسے انہوں نے شہید کر لیا، اس کی جان لے لی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ مظلوم ہے لوگ، باخدا یہ مظلوم ہے۔ میں غلطی کر سکتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر میرے سے غلطی ہوتی ہے، لیکن نیت اللہ جانتا ہے۔ یہ جمہوریت کا اعلان کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے 2 دن بعد یہ میاں فیاض ججرا کے بیٹے کو اغوا کر کے اس کی چیخیں سنوانا، یہ کیا جمہوریت ہے؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عطاء الرحمان کے گھر 25 بندے بھیج کے گھر کو توڑ پھوڑ کے اغوا کر، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ کیا اس عطاء الرحمان کا قصور ہوگا؟ یہ شہریار افریدی کا کیا قصور ہوگا؟ جمشید دستی کا کیا قصور ہوگا؟ صرف اس وجہ سے کہ فارم 47 عدلیہ میں کھلنے لگے، کیونکہ قاضی اکتوبر میں چلا گیا تو دسمبر تک حکومت فارغ ہو جائے گی، تو ایڈ ہاک جج لگا کے پورے سسٹم کو یرغمال بنا لیں، طاقت سے چلائیں، طاقت سے۔ ایسا نہیں ہو۔ آپ نہ ریاست، معیشت، قانون، پارلیمنٹ، میڈیا، صنعت، تجارت، ہر چیز چلا نہیں سکتے کبھی بھی۔ یہ خوف اور ڈر کی وجہ سے جو لوگ ان کے سامنے سر ہلا ہلا کے ان کی باتیں مانتے ہیں نا، یہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں۔ یہ بے شک اقتدار میں کسی کو بٹھا دیں، کسی کو باہر پھینک دیں، لیکن ملک چلانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اندر سے یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، فارم 47 کے مسائل ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ قاضی صاحب خود نہیں سنبھال پا رہے، وہ حکومت کیا سنبھالیں گے؟ اور اب تو وہ وقت بھی گزر گیا جب یہ انگلی گھماتے تھے، میاں صاحب بھی 40-50 ہے، میں نے اٹھا کے چھانگا مانگا، اٹھا کے نتھیا گلی، اٹھا کے سندھ ہاؤس، منڈیاں کھول دو۔ آج ہتھیار ڈال رہے کیونکہ لوگ فلسفے پہ کھڑے ہیں، لوگ ان کے ظلم و ستم پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی فلسفے کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک بندہ نہیں ٹوٹا۔ شکست تسلیم کرنا ہے، اسی لیے بین کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور نواز شریف کو یہ سمجھ آئی کہ مدت ملازمت توسیع اب انہوں نے خود کرنی ہے، وہ ہمارے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ پارٹی کو اس نے کہہ دیا سپریم کورٹ سے لڑو، حکم ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، گرتی ہے تو گرے۔ تحریک انصاف کی جد و جہد کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اور یہ مرحلہ ظاہر ہے اب امریکہ برطانیہ میں جو کیسز ہوں گے انسانی حقوق کے پابندیوں پر، جو آپ کو پتہ ہے خلاف ورزیاں انہوں نے کی، جو الزامات ہیں وہ ان کے اور ان کی اولادوں پر وہاں پابندیاں بھی لگیں جنہوں نے یہ سارا ظلم و ستم کیا ہو، اسمبلیاں بھی توڑی، الیکشن بھی نہیں کروائے، مخصوص نشستیں بھی چھینی، لیول پلینگ فیلڈ بھی چھینی۔ یہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ چنگیز خان، ہلاکو اور یہ لوگ کرتے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا۔ اب انہیں خطرہ ہے کہ کہیں ہمارا حال قذافی وہ صدام والا نہ ہو۔ ان کے تو منتخب صحافی بھی ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں،
کاشف عباسی، شہزاد اقبال، عامر الیاس، منیب فاروق اس کے طلعت حسین کے پروگرام میں گئے، انہوں نے پروگرام بند کر دیا۔ اب یہ وہی لوگ تھے جو عمران خان کو کہتے تھے ہم تمہاری گردن پہ ہاتھ رکھیں گے، گریبان پکڑیں گے، آج ان کے گلے تک سریا گیا ہوا ہے، چوں چرا نہیں کر سکتے ادھر ادھر کی۔ وقت پورا ہو رہا ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم، ایک نظام ہے۔ آج وہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں جو ان کے مالکان تھے، یہ مشکل میں ہے۔ اب دیکھیں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پر دوسرا حملہ ہوا، وہ ناکام ہوا، انٹرنیشنل دباؤ ان پر بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ان کے برداشت سے باہر ہے۔ ابھی 23 جولائی کی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جمہوریت پر برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، امریکی قرارداد کی طرف دوسری قرارداد بنے گی، وہاں وہ پاکستانی ناز شاہ پارلیمنٹیرین ہیں اور لارڈ حنان وہ مل کے کر رہے ہیں سارا۔ تو یہ معاملات انٹرنیشنل بھی ان کے ہاتھ سے نکلیں گے۔ طاقتور لوگوں سے عدلیہ اس وقت جیت گئی ہے، یاد رکھیں عدلیہ نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ فارم 47 میں پھنسے ہوئے انہوں نے تحریک لبیک کو بھی مدد کے لیے بنایا، خیبر پختونخوا کے حالات بھی خراب کرنا چاہتے ہیں، پختونوں پہ ہاتھ بھی سیدھا کرنا چاہتے ہیں، بلوچوں پہ ہاتھ بھی سیدھا کرنا چاہتے ہیں، دن لیکن ان کے گنے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف تو کہتی ہے مذاکرات کریں گے، مینڈیٹ واپس کریں، پھر غلطی مانیں گے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا وہ 100 پیاز بھی کھانے ہیں، 100 جوتے بھی کھانے ہیں، اور معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ حکومت خان کی جب 2 سال سے گری، عوام کے حالات دیکھ لیں، پیٹرول 145 سے 276، گیس 142 سے 2000 پہ چلی گئی۔ ذرا فرق دیکھیں، LNG کی قیمتیں جو 2500 روپے سے 3000 تک وہ چلا گیا، 25 کی، اور بجلی کی 16 روپے کا یونٹ 80 روپے، اور کھاد 2000 سے 5000، سیمنٹ 800 کا 1500 کا مل رہا ہے۔ اور یہ 45 دنوں میں، یہ جو 45 دن 1.5 مہینے میں انہوں نے لوکل بینکوں سے 22% شرح سود پر 32 کھرب کا قرضہ لے کے اپنے اخراجات میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ نہ ایمرجنسی لگی، نہ آرٹیکل 6 لگا، نہ پابندی لگی۔ یہ ان کا ڈر اور خوف بول رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ خان آئے گا تو وہ آ کے اپنا ایڈ ہاک چیف نہ لگا دیں۔ یہ منگولوں والا کام کر رہے ہیں، منگولوں والا حقیقت میں۔ وہ منگول وحشی تھے، وہ کیا کرتے تھے، ایسے منحوس تھے، جس جگہ جس علاقے میں پاؤں رکھتے تھے، نظر ڈالتے تھے، وہاں امن غائب ہوتا، خوشحالی ختم، زمین جنگلات بنجر، پانی ختم ہو جاتا، عوام تباہ و برباد ہو جاتی۔ آج ادھر بھی یہی حالات، جس چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہاں پہ بے برکتی اور منحوسیت، تباہی اور بربادی کا سفر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ظالم ہے، اور اللہ کہتا ہے کفر کا نظام چلے گا، ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ جس دن تک یہ ظلم بند نہیں کریں گے برکت نہیں آ سکتی کبھی بھی۔ یہ ظلم ہے، یقین کریں باخدا، یہ پاکستانیوں کے حالات دیکھ کے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم فلسطین کے ساتھ گلے لگ کے رو رہے ہیں اور اپنے حالات دیکھتے ہیں اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لوگ اس وقت 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ ایک ابھی میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہم 3 روٹیاں رکھتے ہیں تاکہ دوسرے ٹائم کا کھانا نہ ہو، مطلب ہمارے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں۔ تو ایسے حالات میں مطلب کیا کرے پھر بندہ، ظاہر پھر باتیں ہی کرنی ہیں اس طرح کی۔ بہرحال آج دن شہدائے کربلا کا تھا، لیکن میں نے یہ حالات پاکستان کے بھی آپ کے سامنے اسی لیے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فلسفہ حسین پر چلنے کی پوری طاقت اور ہمت دے۔ بڑا مشکل کام ہے، خدا کی قسم بڑا مشکل کام۔ حق پہ کھڑے ہونا، حق کا ساتھ دینا، یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا کہ اللہ آپ کو مضبوطی دے، کیونکہ اس راستے میں جو قربانیاں ہیں وہ ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ اللہ پاکستان پہ اپنا اس دن کے صدقے میں اپنا رحم کرے، اور اس میں میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میرا مقصد کسی کو کسی شخصیت سے ملانا خدا نہ خواستہ ہرگز نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں میری نیت، مقصد صرف اور صرف یہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور میری کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو مجھے اس پہ اللہ معاف کرے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ